أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے۔ ہمیشہ ایک ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ پروگرام، یہ سلسلہ صرف تبلیغ کی نیت سے ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے۔ یہ آواز، یہ دین کی آواز، یہ قرآن کی آواز، یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اور لوگ اس کو سن کر مسلمان ہوں، ایماندار ہو جائیں، ایمان والے بن جائیں۔ اور آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور آپ کا حصہ یہ ہے کہ آپ اس چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈالیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں ملاحظہ فرمائیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قَرَابَةً عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَاةِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهُمْ قَرَابَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور بدوؤں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرابت کے حوالے سے بھی یہ آیت نازل کی، اور ساتھ میں بدویوں کے ان اخراجات کے حوالے میں بات کی جو آخرت اور اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کا یقین یہ ہے کہ ہم یہ خرچ کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ ہم پہ رحم کرے گا، اور اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ میں ان پہ رحم کرنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ وہ عمل جسے انسان اپنے خالق سے قرب ہونے کا ذریعہ بنائے، یعنی صلاۃ، نماز کے علاوہ دعا بھی آتا ہے، یعنی سب اعراب ایک جیسے نہیں، ان میں کئی مخلص مسلمان بھی ہیں جو خوش دلی سے صدقہ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان مانتے ہیں، اور اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک وہ بدو جو مسلمان تھے، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، اللہ کے رسول سے دعائیں کروانا ضروری ہے، دعائیں لینا ضروری ہے، صدقہ خیرات کرنا ضروری ہے، یہ ان کا مکمل ایمان اور یقین تھا کہ اللہ کے قرب کے لیے اللہ کے رسول کی تابعداری کرنا ضروری ہے، اور وہ اس پر عمل پیرا تھے۔ جب وہ اس پر عمل پیرا تھے تو ان کا یقین محکم تھا، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے تھے۔ ناظرین، یہ وہ بات ہے جو ایمان کی پختگی پر دلالت کرتی ہے۔ جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی اعمال کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات، رسول کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے جو احکامات دیے ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اور جگہ فرمایا کہ جو آپ کا رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یعنی امر و نہی و نہی عن المنکر۔ جن باتوں سے آپ کا نبی روکے، آپ کا رسول روکے، ان سے رک جاؤ۔ یہ رک جانا اصل اطاعت ہے۔
اور اس پہ عمل کرنا جس کا نبی نے حکم دیا، یہ اصل اطاعت ہے۔ اس میں اپنی طرف سے نہ کوئی کمی کی جائے نہ کوئی زیادتی کی جائے۔ جب آپ اپنے عمل سے کسی کو اپنی جگہ سے آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو وہ اپنی من مانی ہے۔ اپنی من مانی دین میں نہیں چلتی، ایمان کی خرابی پیدا ہو جاتی جب من مانی کی جائے۔ ایمان وہ ہے جو حکم آ گیا اس کو مان لو، جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ، جس کی اجازت دی گئی اسے اپنا لو۔ اگر وہاں اپنی من مانی کریں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں شہادت دی کہ ان کے یہ اعمال یقیناً ان کے لیے قرب کا ذریعہ ثابت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے اور کہتے اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلاں پر رحم فرما۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کریں اور اس میں اس کا نام لے کر دعا کریں تو شک شبہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہیے، سوچنا بھی یہ گناہ ہے ہماری نظر میں کہ اللہ کا نبی کسی کا نام لے کر دعا کرے اور وہ دعا اپنے منازل طے کرتی ہوئی قبول نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت ہی بخشتا ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ یقین اور ایمان کی بات ہے۔ بہرحال ہمارا یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کا نام لے کر دعا کر دی تو وہ کامیاب ہو گیا، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، منافق نہ ہو، مشرک نہ ہو۔ مشرک اور منافق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے منع فرمایا کہ ان کے لیے دعا نہ کریں، ان کے لیے دعا کرنا منع قرار دیا۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد جب زکوٰۃ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کا نام لے کر دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفی، اے اللہ ابو اوفی کی آل پر رحم فرما۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو ناظرین، اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا نام لے کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں کسی صحابی کا نام لے کر، کسی مسلمان مومن کا نام لے کر، اور اس کو شرف قبولیت نہ ملے۔ ہمیں آج بھی اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا چاہیے اور ہر وقت درود بھیجنا چاہیے۔ درود سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، کوئی عمل نہیں۔ اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔